وعنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم متفق عليه وعن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث بڑی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ پڑھتا بھی جاؤں اور ترجمہ بھی کرتا جاؤں. اس میں ایک حدیث چھوٹ رہی ہے مالک ابن حویرث سے. کہتے ہیں قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وابن عم لی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں میرے بھتیجے کے ساتھ حاضر ہوا. فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا اذا سافرتما فاذنا واقیما، جب تم دونوں سفر کرو گے، سفر کی اجازت حضور سے مانگ رہے ہیں، تو سفر میں بھی اذان پڑھو اور اقامت پڑھو. اگرچہ سفر میں صحرا میں جب سفر ہوتا ہے وہاں کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں تو گواہ ہو جاتی ہیں جہاں یہ کلمات پہنچے. فائدہ تو ہے. تو صرف نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان نہیں ہے، اذان شیطان کو بھگانے کے لیے بھی ہے. اور صرف شیطان کو بھگانا ہی نہیں ہے، جتنی چیزیں خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اذان کی آواز جہاں پہنچے سب گواہ ہو جاتی ہے، سب گواہی دے گی. تو وہی حضور فرما رہے ہیں جب تم دونوں سفر کرو تو اذان بھی پڑھو اور اقامت بھی. صرف مقیم کے لیے اذان نہیں ہے، مسافر کے لیے بھی اذان ہے. صرف مقیم کے لیے ہی اقامت نہیں ہے، مسافر کے لیے. یہ سمجھ میں ہے. پھر فرمایا وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور تم دونوں میں کا امامت وہ کرے جو دونوں میں بڑا ہو. امام جو بڑا ہو امامت کرے. بڑا کا مطلب یہ نہیں کہ جو 6 فٹ کا ہو وہ امامت کرے اور جو 5 فٹ کا ہے وہ مقتدی ہو جائے. ایسا یہ جسمانی قد و قامت کی بات نہیں، اور یہ عمر کی بھی بات نہیں کہ جو عمر میں بڑا ہو امامت کرے. جو علم اور پرہیزگاری میں بڑا وہ امام. امام کا علم میں اور پرہیزگاری میں سب سے بڑا ہونا ضروری ہے. اور جب امام ہی پرہیزگار نہیں تو پھر مقتدی کا خدا حافظ. پھر خدا جتنا پرہیزگار ہوگا اتنا فائدہ مقتدی کو پہنچے. یہاں تک تو ہے کہ من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی، جس نے کسی پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھ لی تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھ. خدا کرے ایسے عالم ہم کو بھی مل جائیں. جیسے آپ کو تلاش ہے ویسے ہم کو بھی تلاش ہے، اور جیسے آپ کی آرزو ہے کہ خدا کرے کوئی دن ہمیں بھی ایسا امام ملے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد ہمیں وہی ثواب ملے جو نبی کے پیچھے ملے. ہم خود بھی اسی کی تلاش ہیں. سب دھان یہاں 22 پسیری مت کرنا کہ کہیں بھی پڑھ لیا تو سب ایک سا ہے. نو 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 نو. آج یہی چل رہا ہے دنیا. 2 رکعت پڑھنی کہیں بھی پڑھ لے. چھوڑو یہ سب خیال، یہ سب خیال چھوڑ دو جو چل رہا ہے دنیا میں. یہ خیال نہیں ہے، بوال ہے سب، اور وبال ہے سب. یہ بےہودہ فکر ہے اور ایک اس کے نقصان ہم اٹھا رہے ہیں. تو حضور نے جو فرمایا کہ امامت تم میں سے وہ کرے جو تم میں بڑا ہوئے، علم میں بڑا ہوئے، تقوی و طہارت میں بڑا ہو، اپنے اخلاق میں بڑا ہو، اور اپنے معاملات میں بڑا ہوئے، اپنی عبادات میں بڑا ہوئے، اور اگر عمر میں بھی بڑا ہوا تو سبحان اللہ. ورنہ بزرگی جو ہے سال گزرنے سے نہیں آتی کہ اس کے اوپر بہت سے سال گزرے ہیں. الفاظ دیگر بزرگی بوڑھا ہونے سے نہیں ہوتی ہے. ہم آپ کیا کہتے ہیں بوڑھے کا؟ بھائی بزرگ آدمی، یہی کہتے ہیں نا. نو نو نو، بزرگی بڑھاپے کا نام ہے ہی نہیں ہے. یہ کہو کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ ضعیف آدمی ہے. بزرگی سال گزرنے سے نہیں آتی. پھر کہاں سے آتی ہے بتاؤ؟ بزرگی بعقلست، جس کو اللہ نے دینی عقل دے دی، دینی شعور دیا، وہ بزرگ ہے. علم اور عمل سے بزرگی آتی ہے. اسی لیے سادی صاحب جگہ کہتے ہیں کو دکھے کو باقل پیر بوت نست اہل خرد کبیر بوت. وہ بچہ جو دینی عقل میں اور ایمانی اور عرفانی راہ میں بوڑھوں جیسا ہے وہ اللہ والوں کے نزدیک بڑا ہے بچہ، لیکن وہ بڑا. جی سر. تو بزرگی سال گزرنے سے نہیں آتی، دینی عقل اور شعور سے آتی ہے. اور توانگری بدلست نہ بمال، مالداری دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. مال تو کتنوں کے پاس ڈھیروں ڈھیر پڑا ہوا، وہ مالدار نہیں ہے. وہ مال کے چوکیدار ہیں، اسے چوکیداری کر رہے ہیں، مال اس پر پہرا بھر رہے ہیں، اس پر اگر بتی سلگا رہے ہیں. وہ مالدار نہیں ہے، وہ مال کے پہرے دار ہیں. قدرت نے لگا دیتا پہرا دیتے رہو، نہ خود کھاؤ نہ کسی کو کھلاؤ.
مالدار نہیں. اس کا مالدار پھر ہے کون؟ کہا مالداری دل سے ہے. جس کا دل مالدار ہے، اللہ کی راہ میں مال جو دے رہا ہے، لٹا رہا ہے، وہ مالدار ہے. مالدار وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے اور ایمان کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، وہ مالدار ہے. تو مالداری مال سے نہیں آتی، دل سے آتی ہے، وہ مالدار ہے. تو کہا تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے، علم میں بڑا ہو، عمل میں بڑا ہو، تقوی و طہارت میں بڑا ہو، اخلاق میں بڑا ہو، معاملات میں بڑا ہو، اور سن و سال میں بھی بڑا ہو. تو سبحان اللہ، کیا کہنا پھر؟ عمر بھی اس کی زیادہ ہو تو پھر تو کیا کہنا. یہ حدیث ہو گئی. دوسری سن لیجیے، اس کو امام بخاری روایت وان ہو، وہی سمرہ ابن جندبی سے، یہ مالک ابن حویرث سے ہی ہے. وہ کہتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یہ تو نہیں حضور نے فرمایا کہ جیسی میں پڑھتا ہوں ایسی تم پڑھو، پڑھ ہی نہیں سکتا. جیسا تم دیکھتے اپنے دیکھنے کے مطابق، جیسا تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو. اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن لکم احدکم، پھر چاہیے کہ اذان پڑھے تم میں سے کوئی ایک، ثم لیؤمکم اکبرکم، پھر تم میں سے جو اپنے علم و عمل اور شرافت اور نجابت اور طہارت اور تقوی میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرے. امامت سب کا حق نہیں ہے، بہت اللہ والوں کا حق ہے. امام بڑا اونچا لفظ ہے. امام کا مطلب ہی آگے ہوتا ہے. تو جو آگے ہے، خدا کرے کہ اپنے علم میں بھی آگے ہو، اپنے عمل میں بھی آگے ہو، اپنے اخلاق میں بھی آگے ہو، اپنے تقوی و طہارت میں بھی آگے ہو، اپنے معاملات میں بھی آگے ہو. جتنی دین کی ضرورت ہے سب میں آگے ہو، بہتر ہے. جتنا آگے ہوگا قوم کو اتنا آگے کر دے گا وہ. یہ حضور نے فرمایا. تیسری حدیث جو آج آپ کے لیے نئی ہے وہ تھوڑا بڑی ہے. جناب ابو ہریرہ سے ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قفلا من غزوۃ خیبر، جب حضور واپس لوٹے غزوہ خیبر سے، سارا لیلتن، تو سفر کیا رات کو، رات ہی کو سفر کیا، حتی اذا ادرکہ القریب الرسا، یہاں تک کہ جب اونگ آنے لگی تو حضور اتر پڑے تھے سواری سے. رات تو سونے کے لیے بنائی گئی، یہ اور ہے بمبئی والے سمجھتے جاگنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور دن سونے کے لیے بنایا گیا ہے. زیادہ تر لوگوں کا تو یہی معاملہ ہے، ورنہ رات کو سونے کے لیے بنا، دن کو کام کر. تو جب نیند آنے لگی تو حضور نے سفر مناسب نہیں سمجھا، اتر پڑے حضور. الرسا، الرسا کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں آرام کے لیے اتر پڑنا، یہ تاریخ کہلاتا ہے عربی زبان. حضور اتر پڑے سب. وقال علی بلال، اور بلال سے فرمایا حضور نے، کیا فرمایا؟ اطلع لنا اللیل، تم رات کی نگرانی کرو ہمارے لیے، تم محسن ہو نا، لہٰذا تمہیں زیادہ اندازہ ہے، تم ذرا ہمارے لیے رات کی نگرانی کرو کہ جیسے ہی رات گزرے اور صبح صادق کو ہم لوگ اٹھے نماز پڑھیں، تو ذرا تم رات کی نگرانی کرو. محسن اچھی نگرانی کرتا ہے رات کی. فصلی بلال، حضرت بلال بھی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. ما قدر لہ، جو ان کے نصیب میں نفل لکھا تھا، کھڑے ہو کے پڑھنا رات کو شروع کر دیا. کہا لشکر سو جائے، بلال نے کہا لشکر سو جائے، حضور آرام کر لیں اور میں رات بھر نفل پڑھتا رہوں گا. شروع کر دیا رات کو نفل، اور جو کچھ ان کے حصے میں تھا، یہ نہیں بتایا کہ 500 پڑھی کہ 1000 پڑھی، کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں بتایا، بس ان کے نصیب میں جو تھا وہ پڑھی انہوں نے رات کو نماز، حضرت بلال نے. ونام رسول اللہ واصحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور آپ کے صحابہ بھی سب سو گئے، رات بھر چلے تھے، سو گئے. فلما تقارب الفجر، جب بالکل فجر قریب ہو، یعنی اس کا مطلب رات بھر بلال نے نماز پڑھی. جب بالکل فجر قریب ہو گئی، اب اطمینان ہو گئی ان کو، بلال، حضرت بلال، جب بالکل فجر قریب ہو گئی، صبح صادق کا وقت بالکل قریب ہو گیا، تو کیا کیا بلال نے؟ استندا بلال الی راحلتہ، تو ٹیک لگا لی حضرت بلال نے اپنے کجاوے کی لکڑی، جو اونٹ کے اوپر لکڑی رکھی جاتی ہے اس کی ٹیک لگا لی. اور آدمی جب ٹیک دیتا ہے تو پر سے آنکھ جھپک جاتی ہے. یہاں بھی جو مسجد کی ٹیک دے کے بیٹھتے ہیں وہ سنتے کم ہے، سوتے زیادہ ہیں. اور منع ہے مسجد کو ٹیک لگانا بلا ضرورت، بتا چکا ہوں. شاہی دربار میں اس طرح سے بیٹھ ہی نہیں سکتا کوئی، اور یہ تو شہنشاہ حقیقی کا دربار ہے، ادب کے بھی خلاف. لیکن کچھ لوگ ایسا ہیں کہ بلا ضرورت ٹیک لیتے ہیں. میرے لیے کتنی بار کرسی رکھی گئی کہ آپ کرسی پہ پڑھیے، یعنی آرام سے سب کام تکلیف سے کیجیے، نماز آرام سے پڑھیے. کیا بات ہے، ساری دنیا میں چلتے پھرتے رہیے اور نماز کرسی میں بیٹھ کے پڑھیے. کیا لوگوں نے سیکھ لیا. حج کرنے گئے پتہ نہیں کیا کیا کو سیکھا، مجھے معلوم نہیں کیا سیکھ کیا ہے، لیکن کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا سیکھ لیا ہے. وہ نماز آنا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو نماز میں جتنی تکلیف ہوئی اس کی تمہیں بھرپور قیمت دی جائے گی، اور جتنی تکلیف سے تم نے نماز ادا کی ہے اتنی وہ نماز قیمتی ہو گئی. سب سے بہتر عمل وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو.
اور یہاں سب سستا سستا ڈھونڈتے ہیں. رات بھر پڑھی حضرت بلال نے, اور صبح ہوتے ہوتے جب دیکھا بالکل ہونے والی ہے تو کہا ذرا سا ٹیک لگا لوں. جب پڑھتے پڑھتے تھک گئے تھے بیچارے, تو اپنے کجاوے کے ٹیک لگا لیا انہوں نے. موجہ الفجر, جدھر سے صبح صادق چمکتی ہے ادھر منہ کر کے ٹیک لگا لی, دیکھتے رہے گی جیسے صبح صادق ہوگی میں پڑھ سے اذان پڑھ دوں گا, سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. فغلبت بلالا عینہ, تو دونوں آنکھیں بلال کے اوپر غالب آ گئی. ادھر ٹیک لگایا ادھر نیند آ گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ٹیک لگانے والے کو سنتے نہیں ہیں, آرام کرتے ہیں, آرام سے سوتے ہیں. کتنے آدمی ہیں جن کو کہیں نیند نہیں آتی, نمازی میں نیند آتی ہے, سجدے میں سو جاتے ہیں, کبھی کبھی تو گر پڑتے ہیں اس میں. ادھر ٹیک لگایا بلال کی آنکھیں غالب آ گئی, سو گئے بلال کی. تب جب بالکل صبح صادق قریب تھی اس وقت رات بھر پہرا دیا انہوں نے, رات بھر پاسبانی کی اور دربانی کی, پورے لشکر کی خدمت کی, خود حضور کی خدمت. لیکن صبح ہوتے ارے صبح کو تو بیمار کو بھی نیند آ جاتی ہے, جو نیند کی ٹکیا کھا کے سوتا ہے اس کو بھی صبح کے وقت نیند تو آ ہی جاتی ہے. صبح کی نیند بہت قیمتی ہے, اسی لیے ہمارے یہاں الصلاۃ خیر من النوم ہے. یہ سچ ہے کہ صبح کی نیند بہت میٹھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بیمار بھی سو جاتا ہے صبح, جس کو نیند نہیں آتی وہ بھی صبح کو سو ہی جاتا ہے. یہ سچ ہے, صبح کی نیند بہت میٹھی ہے, لیکن نماز اس سے بھی زیادہ میٹھی ہے. الصلاۃ خیر من, نماز اس سے بھی میٹھی ہے. یہ نماز پڑھنے والا جانتا ہے, بے نمازی کیا جانے وہ نیند کے مزے. یہ کون سامنے ہمارے بیٹھا ٹیک لگا کر کے, تو تمہارے سننے میں کچھ نہیں آ رہا ہے کیا؟ مزے کی بات تو یہ ہے, اچھے بھلے آدمی سنتے ہیں. میں ایسے کر کے نہیں بیٹھ سکتا ہوں, اس کی ٹیک لکھ. وہ کون بیٹھا ہے؟ کون ہے؟ بڈھا ہے؟ آگے بڑھو, ٹیک نہیں لگا, آگے بڑھو, ٹیک نہیں لگا اور آگے بڑھو. ہوشیاری کرتے ہیں, ٹیک نہیں لگایا. اس گھر میں ہوشیاری چھوڑ دو, باہر نکل کے کر لینا تھوڑا سا جو نقصان دینا ہو. تو بلال بھی سو گئے, پورا لشکر تو سو ہی رہا تھا. حضور خدا رحم فرما رہے تھے, اور بلال بھی جاگتے جاگتے نماز پڑھتے پڑھتے ذرا سا ٹیک نہیں بس ہو گیا. وہ مستند علی راحلتہ, وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اپنے کجاوے پر. فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا من اصحابہ, تو کوئی بیدار نہیں ہوا, نہ بلال بیدار ہوئے, نہ سرکاری خود اٹھے, نہ کوئی صحابی اٹھا. پوری لشکر کے سب سو رہے تھے. سب اطمینان میں تھے کہ بلال تو پہرے پر ہوں, بلال کا پہرا بڑا سخت تھا. آج جہاں بلال پاسبانی پر ہوں پھر کیا خطرہ, سو تو سب سو رہے تھے, تھکے ماندے بیچارے, جنگ سے واپس آ رہے تھے. پھر کوئی نہیں اٹھا. حتی ضربتہم الشمس, یہاں تک کہ سورج کی کرنیں ان پر چمکنے لگی, دن نکل آیا اور سب سو رہے ہیں. یہ نئی حدیث آ رہی ہے نا, یہ رہ گئی تھی کچھ, تو اس کو لانے کے لیے انہوں نے اس کو ایسا کیا. سورج کی کرنیں ان پر چمکنے لگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استیقاظا, تو سب سے پہلے حضور اٹھے. ابھی بھی کوئی نہیں اٹھا تھا, بلال بھی نہیں اٹھے تھے, سب سے پہلے اللہ کے رسول اٹھے, سب سے پہلے. ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سرکار نے کچھ گھبراہٹ محسوس کی کہ پورا لشکر سو رہا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور تو فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. جب سرکار کا دل جاگتا تھا تو سب کو جگا دیتے, لیکن جب آپ آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں, بھلے نہ سوئے ہوں, جب تک نہ آنکھ کھلے کیسے دیکھیں گے کہ سورج نکلا کہ نہیں. سورج کا دیکھنا تو آنکھ سے, آنکھیں تو بند ہوتی لیٹے پر. اب لیٹنے کے لیے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں, سیدھے کھانا کھا کے لیٹ جاتے ہیں, وہ آنکھ بند کر کے جو کچھ اللہ توفیق دیتا پڑھتے رہتے ہیں. کبھی کبھی 12 بھی بج جاتے ہیں کچھ پڑھنے لکھنے میں. یہ نہیں کہ وہاں جاتے ہی سو جائیں, پڑھتے پڑھتے 12 کبھی 12:30 بج جاتے ہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں. پھر بعد میں جب آنکھ کھولتے تب گھڑی دیکھتے ہیں کہ کیا ٹائم ہوا, پھر تصویر رکھ دیتے ہیں. وہ آنکھ سے تعلق ہے. تو سب سے پہلے حضور اٹھے. جب حضور اٹھے تو کیا ہوا, تو آپ نے گھبراہٹ ظاہر کی, یہ کیسی جگہ ہے کہ کوئی نہیں اٹھا ہوا ہے. فقال اے بلال, بس اتنا ہی فرمایا. سب سے پہلے بلال کو جگایا. بلال مقرر تھے جگانے کے لیے, حضور نے مقرر کیا تھا وہ پاسبان, اب حضور ہی بلال کو جگا رہے ہیں. سب سے پہلے کہا اے بلال, بس اتنا ہی کہا. کیا کرم ہے, ایک لفظ بھی تو ڈانٹنے کا نہیں ہے. یہاں اگر کوئی ایسی غلطی کرے, مؤذن کوئی آئے تو کیا اس کو دعائیں دے گا بیچارے کو. بس فرمایا اے بلال, بس. اس کے اندر چھپا تھا کہ کیسا کیا ہوا, اے بلال ہی میں سب چھپا, اے بلال, بس اتنا ہی کہا. یہ کرم ہے. اپنے خدام کو حضور اف تک نہیں کہتے تھے, بلال کو پھر کیا, بس اتنا کہا اے بلال. یعنی ماجرا کیا, یہ کیا ہوا, کیا اس کے اندر چھپا ہوا. اب بلال کہہ رہے ہیں سنیے. فقال بلال, بلال سمجھ گئے کہ حضور کیا جاننا چاہیے, ہوا کیا, معاملہ کیا ہے. تو بلال نے عرض کیا اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک, میری جان کو اسی نے پکڑ لیا جس نے آپ کو روکے رکھا. تم نے تو آپ کا دل تو جاگتا رہتا ہے, ذرا سا آنکھ کھولتے تو آپ دیکھ لیتے کہ کیا ہے, کون سا وقت. یعنی ہم سب پکڑے گئے قدرت کی طرف سے, ایک مسئلہ نکلنا تھا یہاں سے. اب میری نفس کو اسی نے پکڑ لیا جس نے آپ کی نفس کو پکڑ لیا. بس حضور کا سوال بھی کچھ نہیں تھا, صرف اے بلال تھا. حضرت بلال کا جواب بھی کچھ نہیں تھا, کہا حضور بس میری جان کو اسی نے پکڑ لیا جس نے آپ کو پکڑ لیا.
تو یہ پکڑ آسمانی ہے، آسمان سے ہم پکڑے گئے ہیں، پکڑ ہو گئی ہے. کوئی مسئلہ یہاں سے نکلنا تھا کہ سفر میں اگر کبھی کچھ ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے، مسئلہ نکلنا تھا. یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ. بس اس سے زیادہ بلال نے بھی کچھ نہیں کہا. پھر حضور نے اس کا انکار بھی نہیں کیا. فرمایا قال اقتادوا فاقتادوا رول، کہا یہاں سے کوچ کرو. لشکر کو آرڈر دیا حضور نے، یہاں سے کوچ کرو، یہاں سے چلو، یہ شیطانی جگہ ہے. بعض جگہیں شیطانی ہوتی ہیں. کہا یہاں سے کوچ کرو، وہاں نماز کی قضا نہیں کی حضور نے. کہا یہاں سے کوچ کرو، فاقتادوا رول. انہوں نے اپنے جو ہے سواریوں کو آگے بڑھا دیا. جب وہاں سے چلے کچھ دور جا کے پھر اترے. ثم توضأ رسول اللہ، پھر اب حضور نے وضو کیا. وہ ہمارا بلالا، اور بلال کو حکم دیا. فاقام الصلاۃ، پھر انہوں نے اقامت پڑھی. فصلی بہم الصبح، تو حضور نے انہیں صبح کی نماز پڑھی. پورے لشکر کو صبح کی نماز پڑھائی حضور کے ساتھ. فلما قضى الصلاۃ، جب حضور نے نماز پوری کر لی، قال، اب ارشاد فرمایا، من نسی الصلاۃ، جو نماز پڑھنا بھول گیا ہو، سو گیا ہو، لیٹا تھا کہ ابھی اٹھوں گا نماز پڑھ لوں گا، وہ سو گیا ہو، وہ بھول گیا تو کیا کرے بیچارہ. ایک مسئلہ بیان کیا، نہیں یہاں سے کچھ مسئلہ نکلنا تھا اس لیے سلایا گیا. ان کے سونے میں بھی حکمت ہے، ایسے جیسے ان کے جاگنے میں حکمت ہے. کیا سمجھتے ہو آپ؟ وہ سو جائیں تو حکمت ہے، وہ جاگے تو حکمت ہے. ان کی ادا ہو تو حکمت ہے، ان کی قضا ہو تو حکمت ہے. بابا حکیم مطلق نے انہیں حکیم بنایا، علیم بنایا، رؤوف الرحیم بنایا، رحمت للعالمین بنایا ان کو. ان کے سونے میں بھی حکمت ہے، ان کا سونا بھی سونا ہے. ہمارا جاگنا بھی مٹی ہے، کچھ نہیں ہے. ہم جاگیں تو مٹی، وہ سو بھی جائے تو سونا. اب حضور فرماتے ہیں مسئلہ سنو، من نسی الصلاۃ، جو نماز کو بھول گیا اور سو گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جب اس کو یاد آئے پڑھ لے اس نماز کو. اس لیے کہ اب یہی اس کا وقت ہے، جب یاد آئے سمجھ اسی وقت پڑھ لے نماز. یہ نہیں کہ اچھا بعد میں دیکھیں گے، نو نو، جیسے یاد آئے فوراً پڑھو، پہلے نماز پڑھو. یہ نہیں کہ پہلے ناشتہ لاؤ، نو نو بابا. کہتے ہیں کہ نماز کی تو قضا ہو جائے گی، ناشتے کی قضا کیسے کریں گے؟ ارے چھوڑو، یہ سب بکواس ہے. یہ ڈائلاگ چھوڑ دو، یہ مکالمہ چھوڑ دو. کہتے لا لا دسترخوان ہے، نماز تو قضا ہو گئی تو قضا کر لیں گے، لیکن ناشتے کی کیا قضا ہے؟ ٹائم نکل جائے گا. لا حول ولا قوت. یہ سب ڈائلاگ چھوڑو، اس کو پھینکو کسی گڑھے میں. اٹھتے ہی پہلے نماز پڑھو، جیسے یاد آئے ویسے نماز پڑھو. چاہیے اس نماز کو یاد کریں، پڑھ لے جب اسے یاد ہے. اب حضور دلیل دے رہے ہیں اللہ کی کتاب سے اس مسئلے کی، اور سب سے اونچی دلیل وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے ہو. کیا دلیل دے رہے ہیں حضور؟ فإن اللہ تعالیٰ قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو نماز اللہ کے لیے کی یاد کے لیے، جب یاد آئے فوراً پڑھو. جب نماز اللہ کی یاد ہی کے لیے ہے تو جیسے نماز یاد ہے فوراً پڑھو، اس کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے. اقم الصلاۃ، نماز میری یاد. الحمدللہ یہ حدیث بھی سن لی آپ نے. اللہ نے جہاں ہمیں سننے کی، تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی توفیق دی، اللہ عمل کی بھی توفیق دی. اور اپنے اچھوں کے صدقے میں، اپنے بھلوں کے صدقے میں ہم گئے گزروں کے ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول بخش، اور ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سے جو ہمارے اسلاف رخصت ہو چکے ان کو بھی بخش دے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے دین کی سمجھ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.